ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، بڑے باہمت انبیاء میں سے ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مختلف قسم کے امتحانات میں، آزمائشوں میں، مشقتوں میں گزری۔ ایک امتحان ختم نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے دوسرا امتحان آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تمام کے تمام امتحانات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا تھی، انہوں نے خدا کی مرضی اور منشا کو پورا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے اس بات کی تعلیم اور تلقین فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کی امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے کی پیروی کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اور ہر موقع پر شرک و کفر سے نفرت اور بیزارگی کا اظہار فرمایا۔ ملت ابراہیمی میں دوسری چیز ہے ہجرت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ دار، اپنے شناسہ، تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر خدا نے جس مقام پر منتقل ہونے کا حکم دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس جگہ منتقل ہوئے۔ اور ملت ابراہیمی میں تیسری چیز ہے قربانی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بہت موقعوں پر بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحانات تھے، ان میں ایک بہت بڑا امتحان وہ تھا جس میں آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی تفصیل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید سے متعلق اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو اور اپنے بادشاہ کو سمجھایا تو سب کے سب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے اجنبی بن گئے، اور سب نے دشمنیاں کی اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو جو مشن دیا تھا، ایک اللہ کا پرچار کرنا، ایک اللہ کی خدائی کو بتانا اور سمجھانا، ابراہیم علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اچھی طرح سمجھایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی حقیقت بتائی، اور ان کے بتوں کو چکنا چور کر کے بتوں کی بے بسی بتائی، تو قوم سمجھنے کے بجائے
الٹا ابراہیم علیہ السلام سے بہت ناراض ہو گئی، اور تمام کے تمام پجاریوں نے کہا کہ اگر ابراہیم کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر رکھا گیا تو وہ پورے وطن کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا کر دے گا، اور آبا و اجداد سے ہم جو رسم و رواج میں ان بتوں کی پوجا و پرستش میں چلے آ رہے ہیں، ابراہیم کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کر دے۔ اس کے لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تجویز رکھی، وہ یہ کہ اپنے بت خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ کے حوالے کرو۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے میں ان لوگوں نے بند کر کے رکھا، ایک بہت بڑا میدان آگ جلانے کے لیے مختص کیا، اور وہاں پر 40 دن مسلسل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر صبح شام لا کر ڈالی جاتی رہی، اور پھر اچھی خاصی لکڑیاں جمع ہو گئی اور ان کا ایک انبار سا لگ گیا، تو پھر ان لکڑیوں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی، اور یہ آگ مسلسل 8 دن تک لگائی جاتی رہی، اور جب آگ کا زبردست الاؤ تیار ہوا اور اتنی بھیانک آگ کہ اس کی تپش میلوں دور دور تک محسوس ہوتی تھی، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جھولا بنایا گیا، اس جھولے میں آپ کو بٹھا کر اس آگ میں آپ کو پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پانی کی رکھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، ابراہیم اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں پانی برسا کر اس پوری آگ کو بجھا کر ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ہواؤں پر مقرر جو فرشتہ تھا وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر آپ کا حکم ہو تو میں سخت ترین ہوا بھیج کر اس پوری آگ کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے بھی کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض روایتوں میں موجود ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابراہیم کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے مدد کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم میری مدد نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اپنے اللہ سے اس موقع پر مدد تو طلب کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، جبرائیل مجھے خدا سے مدد کی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس خدا پر میرا ایمان ہے وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے، اگر اس خدا کو منظور ہوگا تو مجھے بچا لے گا، اور اگر اس خدا کی منظوری نہ ہو تو خدا کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر ابراہیم بھی راضی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری مخلوق کی مدد کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی مدد پر اعتماد کی حد اور انتہا فرمائی تو پھر خدا کا فیصلہ بھی اسی اعتبار سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر 40 دن رکھا، اور 40 دن کے بعد جب نکالا تو ابراہیم علیہ السلام کا جسم بہت دور کی بات ہے، آپ کا ایک بال تک بھی جلا ہوا نہیں تھا۔ اس طرح اللہ نے
کافروں نے آپ سے متعلق جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے کو انہی پر الٹ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم باہر آئے تو اس وقت گھرانہ بھی دشمن ہو چکا تھا، قوم بھی دشمن ہو چکی تھی، وقت کا بادشاہ بھی آپ کے جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ ابراہیم اب یہاں کی سرزمین اس لائق نہیں ہے کہ آپ یہاں رہو، اس لیے کہ سب آپ کے جانی دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر نکل کھڑے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، لوگوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ قرآن کی اس آیت میں إِلَىٰ رَبِّی کا لفظ ہے، رب کی طرف۔ یہاں سے علماء نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر تھا اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑنا، یہ کسی ذاتی خواہش کی بنیاد پر یا کسی دنیاوی لالچ کی بنیاد پر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب کو چھوڑنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا۔ اور دوسرا مطلب الی ربی کا جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم یہ بستی چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً خدا کا حکم آیا تو جھٹ سے چھوڑ کر تیار ہو گئے۔ خدا نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ابراہیم تمہیں جانا کہاں ہے، یہاں سے تو خدا نے نکلنے کا حکم دیا، اب یہاں سے نکل کر اگلا پڑاؤ تمہارا کہاں ہونا ہے یہ خدا نے نہیں بتایا۔ بس اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم اتنے فرما بردار تھے، اللہ کے اتنے اطاعت گزار تھے، خدا کا حکم آ گیا تو سامان اور اپنی پوٹلی لپیٹی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور انہیں یقین تھا کہ میرا رب میری رہبری اور رہنمائی کرے گا، اور جہاں میرے لیے مناسب ٹھکانہ ہوگا وہ میرا رب مجھ کو فراہم کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا جو حکم تھا وہ ملک شام کی طرف تھا۔ آج جو ملک شام تھوڑا سا علاقہ ہے، لیکن اس زمانے کا جو ملک شام تھا وہ بہت بڑا تھا۔ آج کے دور کا عراق، فلسطین، سب کا سب اسی ملک شام میں شامل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بابرکت سرزمین جس میں اللہ نے بے انتہا خیر و برکت رکھی تھی، اس سرزمین کو آپ کی ہجرت گاہ بنایا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام کنعان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اب تک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خدا کے دشمنوں اور باغیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گئی تھی، اور ہر دن ہر موقع پر ایک اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان بات کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ تھا، شادی ہو کر بہت سال ہو چکے تھے، لیکن خدا نے ابھی تک ان کو اولاد جیسی کوئی نعمت نہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی جانب سے اس نعمت کے نہ ملنے کا احساس تھا، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کمی پر اللہ کے سامنے التجا رکھے اور گزارشات پیش کرتا رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام خدا کے سامنے انہیں گزارشات کو عرض کر رہے تھے، اے میرے رب مجھے وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے تاکہ اس ذمہ داری کو میرے بعد میرا بچہ بھی آگے لے کر چلے۔ اس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، لیکن تقریباً ابراہیم علیہ السلام پر بڑھاپا آ گیا،
اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم رکھا۔ جب بڑھاپے کے اندر ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام ملک شام کنعان گئے اور خدا کی نسبت پر سب کو چھوڑا، تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اولاد کی شکل میں عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر رہے تھے تو راستے کے اندر مصر پڑتا تھا۔ اس زمانے کے اندر مصر کا جو بادشاہ تھا وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا بڑا شیدائی تھا۔ اس نے اپنے ملک کے بارڈر پر ایک ٹول گیٹ بنایا ہوا تھا اور ہر گزرنے والا مرد اپنی عورت کے ساتھ جو گزرتا، اس کی عورت خوبصورت ہوتی تو اس کے جو مسڈنڈے وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے وہ اس کو روکتے اور اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتے۔ بادشاہ بدنیتی کرتا ان عورتوں کے ساتھ، اور شوہر خاموش رہتا تو چھوڑتا، اگر مزاحمت کیا جاتا تو شوہر کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں ایک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اس بیوی کے ساتھ وہاں سے گزرے، ان مزدنڈوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو پکڑ کر مصر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ سنو، اس وقت روئے زمین پر ایمان والا اگر کوئی ہے، ایک میں ہوں، دوسری آپ ہیں۔ اس اعتبار سے ایمانی رشتے سے میں اور آپ بھائی بہن ہیں، اور میں نے اسی رشتے کا حوالہ دیا ہے تاکہ اس کے ظلم سے بچنے کی کچھ تدبیر کر سکوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے کوئی غیر غلط بات کہہ کر میری بات کا پول مت کھولنا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ حضرت سارہ شوہر کی بات سن کر خاموش ہوئی۔ بادشاہ تنہائی میں حضرت سارہ کو لے گیا اور لے جا کر ان کی طرف دست درازی کرنی چاہی، خدا کی پکڑ آئی۔ اسی وقت اللہ نے بادشاہ کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا، لقوہ مارنا جسے کہتے ہیں، اور بادشاہ عجیب و غریب کیفیت میں ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا اور فوراً کہنے لگا اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہ تم اللہ سے دعا کر دو اور خدا مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے جو ابھی ابھی مجھے لاحق ہوئی ہے، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی تو اس بادشاہ کی بدنیتی پر لقوے کا جو اثر ہوا تھا خدا نے اس کو ختم فرما دیا۔ لیکن جو بد اصل اور بد ذات ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ میں کہاں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ جو ہی اس کا ہاتھ اور قوت صحیح ہو گئی، اس نے پھر حضرت سارہ پر دست درازی کرنی چاہی۔ اللہ نے پہلی مرتبہ سے زیادہ سخت ترین پکڑ فرمائی۔ اب وہ سمجھ گیا، کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب اگر تم ایک مرتبہ دعا کر کے مجھے بچا دو تو میں تمہیں پورے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ تو حضرت سارہ نے دوسری مرتبہ دعا کی اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ ختم فرما دی، اور بادشاہ اپنے لوگوں کو بلا کر ان پر غصہ ہونے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں تم نے کس جناتنی کو میرے پاس پکڑ کر لایا ہے، لے جاؤ فوراً یہاں سے۔ اور پھر اپنے پاس سے ایک باندی کو خدمت کے لیے حضرت سارہ کی خدمت میں دیا۔ وہ جو باندی تھی انہی کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت
یہ اس وقت کا طرز عمل دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں انسان مشکل ترین حالات کے اندر گرفتار ہو تو ان مشکلات کو ہٹانے کی قوت اور طاقت اس کائنات میں اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو اس وقت انسان کو رونے دھونے کے بجائے اللہ سے لو لگانا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے اپنی امت کو اسی چیز کا پیغام دیا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حزبہ امر فدعا الی الصلاۃ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو زندگی میں جب کبھی کوئی غم، پریشانی، تکلیف دہ چیز پیش آتی تو نبی علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ہوا تیز چلتی تو نبی علیہ السلام مسجد میں آتے، اگر بارش تیز ہوتی، بجلیاں اور کڑک ان بادلوں کے اندر ہوتے تو نبی علیہ السلام فوراً مسجد میں آتے اور سجدے میں گر کر کہتے کہ اے اللہ کہیں یہ تیری طرف سے میری امت کے لیے پکڑ اور عذاب تو نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل، اور نبی نے اپنے طرز عمل سے امت کو سکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ زندگی میں جب کبھی مشکلات ہو، مشکل کئی اعتبار سے ہوتی ہے، گھریلو اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اولاد کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، تجارتی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، کام کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جہاں کہیں آپ کو مشکلات پیش ہوں ان مشکلات کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت سارہ آئی، وہ وہی وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، بیوی کو دیکھا تو خیریت پوچھی تو حضرت سارہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اللہ نے دشمن کے وار کو اسی پر الٹ دیا، اور اس دشمن نے حضرت سارہ کے لیے خدمت کے طور پر حضرت حاجرہ دی تھی، اور اسی باندی کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بیویوں کو لے کر کنعان پہنچے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اپنے اس بچے کو دیکھ کر بے انتہا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ صبح شام اس بیٹے کو پیار کرتے، اس کو کھلاتے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا صحیح طور پر دل بھرا بھی نہیں تھا، اچانک خدا کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے اس بچے اور بیوی کو لے کر اس لخدق وادی کی طرف چلو، جہاں پر نہ انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ آب ہے، نہ دانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا حکم سنا تو فوراً اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک اونٹ پر سوار کروایا، اور کہاں جانا تھا، راستہ کدھر تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے رہنمائی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا تھا۔ جبرائیل جانور کی نکیل پکڑ کر اس کو لے کر آگے آگے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کئی مہینوں کی مسافت کے بعد جب وہ لخدق وادی، بے آب و گیاہ، بنجر سرزمین، جہاں انسان تو بہت دور کی بات، چرند و پرند کا سایہ تک نہیں تھا، وہ زمین آئی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی بچے کو یہیں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام سفر پہ ساتھ چلتے ہوئے تھوڑے سے کھجور اور ایک مشکیزے کے اندر پانی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کا حکم چھوڑ کر جانے کا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی کھجور اور پانی کی تھیلی اپنی بیوی کے حوالے کی، اور حوالے کر کے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور جانور کی طرف جانے لگے۔
بیوی نے اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس سے ضبط نہ رہا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پکڑ کر کہنے لگی، ابراہیم اس لخدق میدان میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں انسان تو بڑی دور کی چیز ہے، چرند و پرند کا سایہ تک نہیں، یہاں میں کیسے جیوں گی، کیسے رہوں گی، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ پھر کہنے لگی، ابراہیم میرا تو چھوڑ دو، میں نے زندگی کی کچھ بہاریں دیکھ لی، کم از کم اپنے اس معصوم بچے کے بارے میں تو سوچو، جس کو تم نے پوری زندگی اللہ سے مانگا، بڑھاپے میں جا کر خدا نے تم پر رحم کیا اور یہ نعمت دی، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر و ضبط غالب تھا۔ بیوی کی اس بے بسی اور بے کسی کی فریاد پر پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جب بہت دیر تک بیوی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ بیوی بھی ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، وہ سمجھ گئی۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جب خدا کا نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس خدا کا نام آنا تھا۔ وہ بندی بھی بڑی عجیب تھی، اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کر کہنے لگی دامن پھیلا کر، ابراہیم اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو تم پورے اطمینان کے ساتھ جاؤ، مجھے میرے رب پر یقین ہے، میرا رب مجھے اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا اور ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنا جانور اٹھایا اور اس کی نکیل پکڑ کر نکل گئے۔ وہ جگہ اس موقع پر مختلف پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کئی پہاڑیوں کے سلسلے کو پار کرنے کے بعد جب انہیں ان کی بیوی بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ کو ابراہیم کی بے بسی کی وہ دعا اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس دعا کو قرآن میں نقل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تیرے محترم گھر کے پاس اس بنجر بے آب و گیاہ سرزمین میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ ان کو یہاں چھوڑنے کا مقصد ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اس جگہ کو آباد فرما، اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ایسی کشش پیدا فرما کہ لوگوں کے دل کھچ کھچ کر یہاں پر آئے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، بنجر اور پہاڑی سرزمین تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی اور دعا کر کے اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم واپس ملک شام چلے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ بیوی بچہ یہاں پر پرورش پاتے رہے اور جب تک پانی اور کھجور تھا حضرت ہاجرہ کھاتی تھی۔ اس کھجور اور پانی کے نتیجے میں ان کے جسم میں دودھ آتا تھا اور بچہ دودھ پیتا تھا۔ لیکن کچھ دن گزرے، ایک وقت ایسا آیا کہ پانی بھی ختم اور کھجوریں بھی ختم، اور جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب ان کے جسم میں غذا نہیں تھی تو پھر ان کے جسم میں دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ بچہ تھا، معصوم تھا، کتنی دیر صبر کر سکتا تھا؟ جب ماں کا دودھ اس کو میسر نہیں آیا اور بھوک بڑھنے لگی تو بچہ چیخ چیخ کر رونے لگا،
اور روتے روتے اس بچے کی حالت بالکل سوا ہو گئی۔ ماں تھی وہ، اس کے دل کو اللہ نے نرم اور موم کی طرح کیا تھا۔ وہ اپنے بچے کا چیخنا اور بے بسی کے عالم میں بھوک کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑنا کہاں دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون اپنی بچے کی زندگی بچانے کے لیے اور اس کی روزی کے لیے کچھ بندوبست کرنے کے لیے بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مروہ کی طرف دوڑنے لگی، اور جاتے جاتے مروہ تک پہنچی اور پھر پہاڑ کی اونچائی چوٹی پر پہنچی۔ پہنچ کر دور دور تک دیکھنے لگی، کہیں کوئی انسانی قافلہ جاتا ہوا نظر آتا ہے یا کہیں پر کوئی پرندے پانی کے آثار نظر آتے ہیں تاکہ میں اس پانی کو پیوں اور اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں۔ لیکن ماں کی وہ آنکھیں وحشت برسا رہی تھی اور دور دور تک آس اور امید کا نام و نشان دم توڑ رہا تھا، کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں فوراً اتری۔ اچانک ماں کے دل میں بیٹے کا خیال تھا اور اتر کر مروہ سے صفا کی طرف آنے لگی۔ جب درمیان میں پہنچی تو بیٹا شدت بے قراری کے ساتھ اپنے پیر زمین پر مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ نہ سکی، دوڑتے ہوئے آئی، آ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، پھر اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے مروہ کی طرف گئی اور مروہ کی بلندی اور چوٹیوں پر پہنچی اور دور دور تک نظر دوڑا کر دیکھنے لگی، کوئی قافلہ نظر آتا ہے کیا، کچھ پانی ملتا ہے کیا کہ میں اپنے اور اپنے بچے کی زندگی کا تحفظ کر سکوں۔ نہیں ملا۔ پھر ماں بے چین اور بے قرار ہو کر پھر صفا سے نکل کر مروہ جاتی ہے، پھر مروہ سے نکل کر صفا آتی ہے، پھر مروہ جاتی ہے، صفا آتی ہے۔ 7ویں مرتبہ ماں جب مروہ پر پہنچی اور ماں کی پوری آس اور امید ٹوٹ گئی، ماں بے قرار ہو کر آئی، 7ویں مرتبہ صفا کی طرف آ رہی تھی نکل کر، تو اس ماں نے کیا منظر دیکھا کہ ننھے اسماعیل بے قراری کے ساتھ اپنا پیر زمین کے جس مقام پر رگڑ رہے تھے وہاں سے خدا نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور پانی نکل کر بہہ رہا تھا۔ فوراً حضرت ہاجرہ پہنچی، مٹی اور پتھروں کو چاروں طرف جمع کر کہنے لگی زمزم زمزم۔ عربی میں زمزم کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا رک جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے حضرت ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو خدا زمزم کے پانی کو پورے روئے زمین میں پھیلا دیتا۔ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس معجزانہ کنویں کو وہاں پر جاری فرمایا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اللہ اگر چاہتے تو پہلی مرتبہ ہی میں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے زمزم کو جاری کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے پہلی مرتبہ جاری نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چکور لگوائے، مروہ کی طرف، صفا کی طرف، مروہ کی طرف، صفا کی طرف، اور 7 چکر ختم ہونے کے بعد جب حضرت ہاجرہ آ رہی تھی تو اللہ نے ان کو زندگی کی خوشخبری پانی کی شکل میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں چکر کے بعد پانی کیوں نکالا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو حضرت ہاجرہ کی جد و جہد بتانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ پر کتنا اعتماد کرتی تھی، اور دوسرا اپنے اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کس قدر وہ مشقت کر رہی تھی۔ آدمی جب مشقت کرتا ہے، تکلیف کی حد اور انتہا کو پار کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھرے ایک جگہ بیٹھنے سے خدا کی مدد کچھ نہیں آتی۔ قرآن مجید کے اندر 12ویں پارے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ نقل کیا ہے۔ زلیخا ایک دن سج دھج کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، دروازوں کی کنڈیاں لگا دی، قفل ڈال دیے تاکہ ابراہیم یوسف علیہ السلام دوڑ کر کہیں باہر نہ جا سکے اور اس کی چنگل میں آسانی سے آئیں، اور پھر یہ
ہر قسم کے خوبصورتی کے ہتھ گنڈوں سے لیس ہو کر یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر کے بلانے لگی، ہی طلب یوسف آؤ میری طرف، مجھ سے زنا کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، قریب تھا کہ اس عورت کے ہتھ گنڈوں میں آتے، لیکن وہ وقت کے پیغمبر تھے۔ اللہ اپنے کسی پیغمبر کو بے حیائی کا ارتکاب نہیں کروا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس وقت ایک ہیبت پیدا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام اس گناہ سے اپنے آپ کو اور زلیخا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، قفل لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری بلکہ دوڑ لگائی۔ ان کے دوڑ لگانے کی بنیاد پر خدا نے بند تالے کھول دیے۔ یہ اللہ کی رحمت کا اصول ہے۔ خدا کی مدد اگر یوسف علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہتے، خدا دروازوں کو کبھی نہ کھولتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی کوشش کی اور اللہ کو بتایا کہ اے اللہ، میرے بس میں جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے کا معاملہ میرے بس کا نہیں ہے، وہ آپ کے بس کا ہے، اب آپ اپنا کام کیجئے۔ تو چنانچہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پہلی مرتبہ اللہ نے پانی نہیں دیا، 7 چکر پورے ہونے کے بعد دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تمام کے تمام ذرائع کو اپناتے ہوئے پوری کوشش کرے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ توکل رکھتے ہوئے۔ جب انسان پوری کوشش کرتا ہے تو پھر خدا کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے لیے پانی مل گیا، وہ بڑا عجیب و غریب پانی تھا۔ اب ماں بیٹا وہاں پر رہ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن ایک قبیلہ وہاں قریب سے گزر رہا تھا، بنو جرہم جس کا نام ہے۔ اس قبیلے نے وہاں سے گزرتے ہوئے پرندے کو دیکھا، اس لیے کہ پرندوں کا ہواؤں میں ہونا کسی جگہ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس سرزمین کے آس پاس میں پانی موجود ہے۔ وہ قافلہ وہاں سے اکثر گزرتا تھا، لیکن اس قافلے نے کبھی وہاں پر کوئی پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ پرندے پر نظر پڑی تو وہ لوگ چونک گئے، اور اس قافلے کے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ لگتا ہے کہ وہاں پانی موجود ہے۔ قافلے کے لوگ آئے تو دیکھا کہ زمزم کا کنواں موجود ہے، پانی ہے، اور ایک ماں ایک بیٹی، ایک ماں ایک بیٹا موجود ہے۔ چنانچہ قافلے کا سردار آیا، آ کر اجازت طلب کی، ماں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالیں، یہاں پر ٹھہرے اور اس جگہ کو اپنی رہائش بنائیں۔ اماں حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح اس کا آغاز ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس جگہ کی محبت اور کشش لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما، اور تاکہ لوگ یہاں آ کر رہنے اور بسنے لگے۔ اس طرح پہلی آبادی جرہم قبیلے کی تھی جو مکۃ المکرمہ کے اس شہر کے اندر آ کر بسی، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے اس حکم کو بھی پورا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل عید کے دن آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر واپس اپنے گاؤں گئے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ یہیں پر رہنے لگے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اچھے خاصے جوان ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم یہاں پر میرا گھر بناؤ۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر خدا کا گھر تعمیر کرنا شروع کیا، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے خدا کا گھر بیت اللہ مکمل کر دیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، دنیا کے لوگوں سے کہو کہ لوگوں خدا کا گھر بن چکا ہے، خدا کے گھر میں نماز پڑھنے، اس کا طواف کرنے، عبادت کرنے کے لیے چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے اللہ، میں کتا، میری آواز کتی اور کہاں تک جائے گی؟ یہ جگہ تو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، یہاں نہ کوئی بہت بڑی آبادی ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا تمہارے رب کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کیا، لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اس کا طواف کرو، یہاں نماز پڑھو۔ روایات میں لکھا ہے اس دور میں جتنے مرد عورتیں پوری دنیا کے جس کسی خطے اور علاقے میں موجود تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان تمام مرد عورتوں تک پہنچائی۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا اس زمانے میں جتنی عورتیں حمل سے تھیں اور جن عورتوں کے حمل کے اندر بچے یا بچیاں موجود تھیں، اللہ نے اس حمل کے کانوں تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز پہنچائی۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ساری کی ساری انسانیت جو عالم ارواح میں موجود تھی، جو قیامت تک اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے کانوں میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز پہنچائی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز جن جن کانوں میں پڑی اور جن لوگوں نے اس آواز کو سننے کے بعد لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری، اس کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے زندگی میں جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اللہ توفیق دیں گے۔ چنانچہ جتنے حاجی اور جتنے معتمرین دنیا کے مختلف خطوں سے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر خانہ کعبہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر وہ جو لبیک کہتے ہیں، یہ لبیک در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اسی ندا کا جواب ہے کہ ہر حاجی احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو کہتا ہے وہ ہے لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نے اپنا گھر بنایا ابراہیم کے ذریعے، اور گھر بنوا کر آپ نے اپنے گھر آنے کی مجھ گنہگار کو دعوت دی۔ اے اللہ، میں سر کے بل شوق کے ساتھ آپ کے گھر حاضری کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، میری اس حاضری کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے۔ یہ ہے لبیک کا مطلب۔ اب اس وقت آج ہی سے اتفاقی بات کہ آج سعودی عرب کے اندر ذی الحج کی 8 تاریخ حج کے مناسک شروع ہو چکے ہیں۔ تمام کے تمام حجاج 25-30 لاکھ کا مجمع کفن کو پہن کر، جس کو ہم احرام کا لباس کہتے ہیں، اور لبیک تلبیہ کی صداؤں کے ساتھ منا کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کے حج کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، ان کے لیے مناسک کی ادائیگی کو آسان فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ فرمائے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے اور ہدایت کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کفر کا منہ کالا فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالمین کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے تمام ظالمین کو چن چن کر چھاٹ چھاٹ کر ہلاک فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان
جس کسی خطے میں آباد ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی سلامتی فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں اور جتنی مائیں بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کرے اور جوانوں کی حفاظت کرے۔ جب سے انتخابات کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے 4 جون پہ، اس وقت سے جو ایک مخصوص طبقہ اس ملک میں رہتا ہے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ علماء نے تمام مسلمانوں سے ہر جگہ اپیل کی تھی خواب غفلت سے بیدار ہونے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر متحدہ طور پر ووٹ کرنے کی، اور جو نتیجہ نکلا تو اتنی بھوکلائے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ علماء کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان 10، 12، 8 دن کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تمام شہید لوگوں کی شہادتوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور باقی جو لوگ ہیں اللہ سب مسلمانوں کو عزم و حوصلہ عطا فرمائے، اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر ہمیشہ کھڑے ہونے اور اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔